बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुराक के आलमी इदारा ने मशदा सुनाते हुए खबरदार किया है कि खुराक की तकसीम का मेकनिज़म वज़ा ना किया गया तो इस मरतबा अंदेशा है कि दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी कहत का शिकार हो सकती है। यही वजह है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को हिदायत जारी किया है कि फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे कर लिए जाएँ। मुल्क में एक तरफ तो कोरोना ने मामलात ज़िंदगी को तलपट करके रख दिया है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गंदम काश्त करने वाला सराकी खित्ता गुज़श्ता कई माह से टिड्डियों की अफज़ाइश की आमाजगाह बन चुका है। ये टिड्डियाँ इनकी फसल, इनकी खेप अब तैयार हो चुकी है, जो मुल्क के दीगर हिस्सों में तबाही फैलाने के बाद अब वसेब के इलाके में तबाहकारियाँ फैलाने में मसरूफ़ हैं। आलमी इदारा और की तरफ से वाज़ेह हिदायत के बावजूद मकामी इंतज़ामिया और मुताल्लिका महकमे कोई ख़ास पेशरफ्त ना कर सके टिड्डियों की अफज़ाइश की रोकथाम करने में। यही वजह है कि वसेब में इस वक्त टिड्डियों का ये दल कहर बनकर नाज़िल हो चुका है। ये भाई गुलशन मार्केट में टिड्डी दल का हमला। دا زموږ په ژوند کې موږ اول وار وینو لورلای ښار ته دا ټیم په عربا او په کروړا او ملخان دا ټیم را روان دي چې ګر ښار یې پر سر اخیست دی. نو الله تعالی در مسلمان دا ټیم فصلونه دي، خاص کر غنمان دي او دا دیم توانی. मुल्तान, चौक सरवर शहीद, मुजफ्फरगढ़, खानगढ़, तौसा, राजनपुर, जामपुर, बहावलपुर, कबीरवाला, खानेवाल, विहाड़ी, भूरेवाला, बंदबोसन, नवाशहर, टाटेपुर, माछीवाला, छपकला और इसी तरह सिंध में थर पाकर, मीरपुर खास, सांगड़, कराची के बेशतर अजला और बलूचिस्तान भर में इन टिड्डियों ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। इन इलाकों में कपास की फसल, आम के बागात, मकई, तरबूज और टमाटर की तकरीबन 40% फसलें तबाह हो चुकी हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टिड्डी दल के इस हमले के नतीजे में 205 बिलियन रुपए का ज़राई नुकसान मुतवक्का है, जबकि मजमूई तौर पर गंदम, चना और आलू की 15% फसल बर्बाद हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का 38% रकबा इस दल का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, जिसमें 60% इलाका बलूचिस्तान का, 25% सिंध का और 15% पंजाब का शामिल है, जहाँ पर इन टिड्डियों ने अंडे दिए हुए हैं और इनकी नस्ल तैयार हो चुकी है। तो आम मुशाहिदे में है कि ये टिड्डियाँ आबादी से दूर बंजर रेतीले इलाकों में अंडे देती हैं, जहाँ इंसानों का अमल दखल नहीं होता, और फिर ये अंडे मौसम की शिद्दत के बायस लार्वा बनाते हैं, जो आगे चलकर बालिग टिड्डी बनती है। जबकि ताज़ा मॉडल के मुताबिक ईरान और बलूचिस्तान से मई के दूसरे हफ्ते से लेकर जून तक टिड्डियों के ये दल सिंध में आते रहेंगे और 90% फसलें इनके ख़तरे की ज़द में रहेंगी। ये टिड्डी क्या है, इसकी इंसानी तहजीब पर क्या असरात थे, या माजी में या हाल में इसके हवाले से जो भी पेश रफ्त है या जो भी इंफॉर्मेशन है, हम नए रंग मुल्तान के नाजरीन से आज शेयर करेंगे। ये टिड्डियाँ शुमाली अमेरिका और अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के हर खित्ते में मौजूद रहती हैं। अफ्रीका, एशिया, बरसगीर, पाक व हिंद, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जज़ीरा नुमा अरब, यमन, मिस्र, मराकश, जनूबी अमेरिका और कनाडा इनके ख़ास मराकज़ हैं, जबकि यूरोप में ये इतनी काबिल ज़िक्र तादाद में नहीं पाई जाती हैं। जितनी पुरानी इंसानी तारीख़ है, इतनी ही कदीम इन टिड्डियों की दास्तान है। तौरात में इन टिड्डियों को बतौर खुराक खाने की इजाज़त दी गई है,
जबकि बाइबल के बाब हिजरत यानी बुक ऑफ एक्सोडस में इन टिड्डियों का तस्करा मौजूद है, इनकी तबाहकारियों का जिक्र मौजूद है। कदीम यूनानी शायर एलियाड ने अपनी शायरी में इन टिड्डियों का तस्करा किया है, जबकि अरस्तु ने तकरीबन 4 सदियाँ कबल मसीह अपनी तसनीफ़ एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट एनाटॉमी का तफसीली बयान किया है, जिसमें इस टिड्डी के बारे में खूब बहस की गई है। जबकि मिस्री तहजीब भी इन टिड्डियों से महफूज ना थी। मिस्रियों ने इन टिड्डियों को पत्थरों पर कंधा करके मकाबर की जीनत बनाया हुआ था। और इसी तरह कुरान पाक में बनी इसराइल की सरकशियों का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक सूरह आराफ की आयत 133 में फरमाते हैं, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ آج کل سوشل میڈیا پر ٹڈی کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں احادیث اور اسلامی روایات سے رہنمائی مل سکتی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سنن ابی داؤد کے باب کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے متعلق احکامات والے باب میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابو یافور کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی سے سنا اور میں نے ان سے ٹڈی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات کیے اور ہم اسے آپ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ابو معصب روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، رہے دونوں مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہیں، رہے دونوں خون تو وہ جگر یعنی کلیجی اور تلی ہیں۔ یہ ٹڈیاں گراس ہاپر کی نسل سے ہی شمار کی جاتی ہیں۔ انگلش میں ان کو لوکٹس کہتے ہیں، جو کہ ولگر لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گراس ہاپر کے ہی ہیں۔ کیونکہ یہ جھنڈ میں رہتی ہیں اس لیے ان کے جھنڈ کو لوکٹ سوارم کہتے ہیں، جبکہ اردو میں ٹڈی دل کہتے ہیں۔ دل سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ گراس ہاپر ان ٹڈیوں کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہے۔ وہ ان کی طرح گروہ کی صورت میں نہیں رہتے، جبکہ یہ ٹڈیاں جھنڈ کی صورت میں رہتی ہیں۔ ان ٹڈیوں کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 درمیان میں، 2 پچھلے حصے میں ہوتی ہیں۔ ان کے حلیے کے باعث ان کی جسامت اور رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا جھنڈ جہاں بھی جاتا ہے انسانوں کے لیے قحط اور بالآخر موت یا وہاں سے ہجرت کا باعث بنتا ہے۔ ایک بالغ ٹڈی ایک دن میں 150 کلومیٹر کا سفر آسانی سے طے کر لیتی ہے اور ایک دن میں اپنے وزن کے برابر خوراک کھا جاتی ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا جھنڈ ایک دن میں 35,000 لوگوں کی خوراک کے برابر کھا جاتا ہے۔ یہ اپنے سردار کے تابع ہوتی ہیں۔ وہی انہیں کسی جگہ رکنے کا، وہاں سے جانے کا یا رکنے کا یا سٹے کا جو بھی پیغام ہو وہ سردار کی طرف سے ملتا ہے، جس پر یہ عمل درآمد کرتی ہیں۔ عام طور پر ایک جھنڈ میں 4 سے 5 کروڑ ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ دوسری نسل میں ان کی تعداد 2 سے 30 بلین تک جا پہنچتی ہے۔ تنہائی پسند یہ کیڑا سازگار موسمی حالات اور ہوا کے بہاؤ کے زیر اثر اپنا سفر طے کرتا ہوا کسی سرسبز خطہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک خاص قسم کے محرک کے تحت ان کا عمومی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی علامات میں سب سے پہلے تو ان کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کثرت سے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور اتنی ہی تیز رفتاری سے ان میں بریڈنگ یعنی افزائش نسل کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسا ان کے اعصابی نظام میں خارج ہونے والا مادے سیروٹونیم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے باعث وہ باہمی کشش محسوس کرتے ہوئے ایک جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جھنڈ عام طور پر 80 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوتا ہے، جو ایک تحاد نظر پھیلے ہوئے کالے بادل کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ برائے خوراک انہیں سب سے زیادہ نقصان دہ قرار دیتا ہے۔ ان کے مطابق یہ دنیا کی 10% سے زائد آبادی کو معاشی طور پر برباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قدیم یونان میں ان ٹڈیوں کے تعاون کی وجہ سے پیدا ہونے والے قحط کے نتیجے میں 8 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب ہم قدیم چینی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو 311 عیسوی میں چین کے جنوب مغربی صوبے میں ان ٹڈیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وبا کے نتیجے میں وہاں کی 98% آبادی ہلاک ہو گئی۔ 1875 میں امریکہ کے مغربی اور کینیڈا کے بیشتر علاقوں میں ٹڈیوں کا حملہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے جھنڈ کا پھیلاؤ 5,10,000 مربع کلومیٹر بتایا جاتا ہے، جو کہ کیلیفورنیا کی ریاست سے کہیں بڑا رقبہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ 1958 میں ایتھوپیا میں ٹڈیوں کے ایک دل نے 1,000 مربع کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر تقریباً 2.25 لاکھ اناج کو تباہ و برباد کر دیا تھا،
جو 1 سال کے لیے 10 لاکھ افراد کے لیے کافی تھا۔ ٹڈی دل کے حملے میں انسان بے بسوں کی طرح اپنی فصلوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح توسا کے علاقے کا یہ کسان اپنی فصلوں کو دیکھ کر آہو بکا کر رہا ہے۔ ان ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے کیڑے مار سپرے ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ یہ سپرے زمینی اور فضائی دونوں طرح سے کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ دھواں پیدا کر کے ان کو بھگایا جا سکتا ہے، یا پھر کسی برتن کو کھڑکا کر شور پیدا کر کے یا ڈھول بجا کر بھی ان کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ ٹڈیاں انسانوں کی خوراک کو کھا جاتی ہیں اور انسان ان کو کھا جاتا ہے۔ ان ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ذوق و شوق سے ان کو کھایا جا رہا ہے۔ لوگ انہیں کچا بھی کھاتے ہیں، پکا کر، فرائی کر کے، بھون کر یا پھر ڈرائی کر کے ان کو کھایا جاتا ہے۔ جزیرہ نما عرب رمضان کے دنوں میں ان کے کھانے کا رجحان عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر، شام، فلسطین، مراکش اور پاک و ہند میں ان ٹڈیوں کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ آخر کیوں نہ کھائیں؟ 100 گرام ٹڈیوں میں 11.5 گرام فیٹس، 28.6 گرام کولیسٹرول، فیٹی ایسڈ کے علاوہ پوٹاشیم، سوڈیم، فاسفورس، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن اور زنک بکثرت پایا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر الارمنگ صورتحال میں مقامی انتظامیہ اور متعلقہ وزارتیں ایسے کیا اقدام کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کسان کا کم سے کم معاشی نقصان ہو سکے۔